غم نہ کر ہم سفر نہیں واجد، تیرا سایہ تو تیرا ہمدم ہے۔ اچھا بعض بھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں ان کا مرید کسی گمراہی کی طرف جا رہا ہے، کسی برائی کی طرف جا رہا ہے، تو اسے مصیبت میں، پریشانی، بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ہاں بالکل بالکل ایسا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کپڑے جتنے گندے کر کے لے کر آؤ گے اتنی مشکل سے دھلیں گے نا۔ چل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بہت دور کہیں مطلب کنیکشن کہیں جڑ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے۔ اور اچھا میرا یہ ہے کہ میں ایک تو ظاہری طور پر اس کے بعد آنکھیں بند کرتے ہیں، لائٹ بند کرتے ہیں، باطنی طور پر بھی دائرے بھی نہیں کرتا۔ اب میں نے بھائی سے بھی شیئر کیا تھا، ایک دن میں دائرہ بھی نہیں، مطلب باطنی طور پر دائرہ بھی نہیں کرتا، میں بیٹھتا ہوں شمال ضرور بیٹھتا ہوں، لیکن جب میں نے آگے کھولے تو میرا رخ مڑا ہوا تھا، خود بخود یہ مجھے پتہ نہیں چلا رخ چینج ہوا ہوتا ہے۔ صحیح ہے، یہ کیا کیفیت تھی، یہ کیا یہ اچھی علامت ہے، اچھی کیفیت ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان کے اوپر بے خودی غالب آ جاتی ہے، بالکل پتہ نہیں چلا ٹائم، جب میں ریلیکس ہو جاتا ہوں میں، ہاں کہ بس یہ سمجھ لیں اب یہ کیفیت ہو گئی فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑا دیر بھی لیٹ ہونا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب یہ کیفیت انسان کے اوپر غالب آ جاتے ہیں نا تو انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اور ریاضت میں یہی اصل میں رستے دیکھو، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ دو ہیں، ایک ریاضت کا رستہ اور ایک محبت کا رستہ۔ اچھا مداریہ خاندان میں جو نا ریاضت اور محبت دونوں ہیں، کیا مداریہ خاندان میں، لیکن خاندان قادریہ میں صرف اور صرف محبت ہے۔ ہاں میں وہ بتا رہا ہوں نا آپ کو، قادریہ خاندان میں صرف اور صرف محبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار غوث پاک کا آپ کے اپنی حیات میں آپ کا فرمان ہے، کیا آپ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ کسی بھی خانوادے کا شیر، چاہے وہ مداری ہو، شتاری ہو، چشتی ہو، صابری ہو، نقشبندی ہو، ابوالعلائی ہو، سہروردی ہو، کچھ بھی ہو خانوادہ، اس کا شیر سے مراد اس کا بزرگ جو اپنے انتہائی کمال کو پہنچا ہوا ہے، جس کو دنیا شیر کہتی ہے۔ سرکار غوث پاک کا فرمان ہے کہ کسی بھی سلاسل کے جو خانوادے کا شیر میرے دربار کے کتے کے برابر ہے۔ میرے دربار میں کتے کے مترادف کیا کہا آپ نے؟ یعنی کہ خاندان قادریہ کا کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم فلاں در کے کتے ہیں، یعنی کہ جو ایک خاندان قادریہ کا ایک وہ شخص جو ایک نہ کسی ریاضت کا مالک ہو، اس کے دل میں صرف وہ صرف سرکار غوث پاک کی محبت ہو، اس کی مثال آپ نے کیا دی اپنے عام بندے کی؟ اب چشتیوں پہ آ جاؤ، یہ بزرگوں کے معاملات ہیں یہ۔ اچھا بزرگوں میں آپس میں بھی بڑے بڑے معاملات رہے اور اختلاف رہے، اور اختلاف روحانیت کے معاملے میں رہے، یہ معاملہ نہیں کہ بھائی یہ جائیداد کا چکر ہے وہ چکر ہے، نہیں، روحانیتوں کے معاملات میں، روحانیت کی باقاعدہ سیٹوں کے معاملات میں، کہ اگر روحانیت میں آج یہاں کی سیٹ خالی ہوئی ہے تو ابھی چشتی بولے گا کہ میرا بندہ بیٹھے، سہروردی بولے گا میرا بندہ بیٹھے، قادری بولے گا میرا بندہ بیٹھے، اب فیصلہ ہونا ہے۔ ایسے بہت واقعات گزرے ہیں۔ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، کیا حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی اور حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بہت لگتی تھی، ایسے تھے آپ دونوں، ایسے لگتی تھی آپ دونوں کی،
اور روحانیت میں دیکھو دونوں کمال کو تھے. باقاعدہ طور پر تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت شیخ بہاؤالدین ذکری ملتانی کو آپ کو ایک کیفیت طاری ہوئی اور آپ پہ ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ نے وجد کے حالت میں یہ اعلان کر دیا کہ جو آج ہمیں دیکھے گا وہ جنتی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ حضور حکم ہو تو آپ کو ہاتھی پہ بٹھا کے بازار لے چلیں تاکہ جو لوگوں کی نظر آپ پہ پڑے وہ جنتی ہو. آپ نے کہا ہاں بٹھا لو آج ہمیں, آج فرید بھی دیکھے گا. آپ کو بٹھا دیا گیا, آپ کو بازار میں آپ کو ہاتھی پہ بیٹھے گا, آپ چل دیے. جب آپ نکلے تو بازار میں آپ جب ایک منادی شخص کر رہا تھا تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ آپ حلوائی کی دکان پہ کھڑے ہوئے تھے. آپ کو بھی منادی ہوئی, آپ نے منہ پھیر لیا اپنا. تو لوگوں نے کہا بھائی تم نے منہ کیوں پھیر لیا؟ آپ نے فرمایا میں ایک فرید کو جانتا ہوں بس. تو حضرت شیخ بہاؤالدین ذکری ملتانی آپ کے قریب پہنچے, آپ سے کہا کہ بابا دیکھو ہم بھی تو فرید ہیں. آپ نے کہا نہیں میں نے ایک ہی فرید کو دیکھا ہے. جب آپ کو زبردستی پکڑنے لگے نا, آپ نے اپنا منہ جو کڑھائی رکھی تھی اس میں دے دیا تھا. جب آپ بھاگے نکل گئے تو حضرت بابا فرید مشوق علی شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے حجرے پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ کی چوکھٹ پہ آپ کا پیر لگا اور آپ گرے. تو آپ اٹھ گئے, آپ نے بولا بابا کیا ہوا, بابا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے فرمایا حضور ایسے تھا. وہ آپ کو جلال آ گیا تھا بابا فرید مشوق علی شکر رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے فرمایا شیخ بہاؤالدین کو جو آج دیکھے گا وہ جنتی ہے. جس رستے سے بابا میرے پاس آیا ہے اس رستے سے جو آئے گا میرے پاس جنتی ہوگا اور قیامت تک جنتی ہوگا. جو اس دروازے سے گزرا ہے, اس رستے سے گزرا جس رستے سے بابا میرے پاس آیا ہے, جو چوکٹ آپ پہ لگے آپ گرے تھے, وہی دروازہ ہے. اچھا اب یہاں پہ ایک بات ہے, یہاں پہ بھی بزرگوں میں اختلاف رہا ہے. حضرت بابا فرید مشوق علی شکر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان تھا کہ جس رستے سے بابا میرے پاس آیا اس رستے سے جو میرے پاس آئے گا وہ قیامت تک جنتی ہے. کچھ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ رستہ تھا جو روحانیت کا رستہ تھا, اور کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ وہ رستہ تھا جو یہ چوکٹ کا رستہ ہے. فیض دونوں کا ہی ہے. تو بزرگوں کے یہ معاملات بھی رہے. اب خاندان قادریہ پہ دیکھ لیں, اب یہ اہل چشت کا واقعہ ہے نا, اہل چشت اور اہل سہروردی کا واقعہ. اب یہاں تک کہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی آپ خود سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ذکر سے پائے کی اجازت لینے. آپ نے باقاعدہ سے پائے کی اجازت دی. اچھا جو ابو الوقت ہوتا ہے نا وہ صرف سادات گھرانے سے ہی ہوگا اور اس کا باطن قادری ہی ہوگا, وہ کسی اور خانوادے سے نہیں ہو سکتا. خاندان قادری ہے, تمام خانوادے میں, تمام سلاسل میں, تمام معاملات میں اس کی مثال ایسے ہے جیسے تمام ملائکہ میں حضرت جبرائیل کی حیثیت ہے, جیسے تمام انبیاء کرام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تمام خانوادے, تمام سلاسل کے اندر خاندان قادری کی اہمیت کیسی ہے؟ ایسی ہی ہے. ہم زیادہ تر صرف اور صرف اسی نسبت سے بخشے جائیں گے کہ ہم قادری ہیں بس. اچھا ریاضت خاندان قادری میں بھی بہت ہے, یہ نہیں کہ اس میں ریاضت نہیں ہے, اس میں بھی ریاضت بڑی کمال کی ہے.
اس میں جتنی ریاضت ہے اس سے زیادہ فیض ہے، اس میں جتنی ریاضت ہے اس سے زیادہ فیض ہے، وہ صرف آپ کی نسبت کی وجہ سے۔ اور جتنے بھی ذکر و اذکار ملتے ہیں نا، یا جتنے بھی اشغال ملتے ہیں، ان سب کی کڑی کہیں نہ کہیں سے خاندان قادریہ میں ملتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، مداریہ خاندان میں نا، پانی پلانا مجھے، مداریہ خاندان کے اندر نا دوسرا لے کے آؤ، کچھ چیزوں کو نا کچھ بزرگوں نے ظاہر کرا ہے۔ جیسے ایک بزرگ تھے حضرت عبدالغفور ملنگ، آپ نے ایک کتاب لکھی تھی 17ویں شریف، بابا شاہ عبدالغفور نام تھا آپ کا۔ اس کتاب کے اندر جو نا، اس کی تقریباً 100 جلدیں چھپی تھی، اور حیدرآباد میں ایک مداریہ سلسلہ ہے پیر نواب حسین شاہ صاحب کا، ان کے پاس ایک کتاب تھی اس کی۔ اچھا، پھر انہوں نے وہ کتاب میاں حضور کو دی تھی، 17ویں شریف نام ہے اس کا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہے کہ یہ کتاب اس کے پاس ٹھہرے گی جو مداری ہوگا۔ اس کتاب میں کیا تھا؟ اس کتاب کے اندر شریعت کا کلمہ، طریقت کا کلمہ، حقیقت کا کلمہ، معرفت کا کلمہ، وحدانیت کا کلمہ، اس کے باقاعدہ پورے کلمے ہیں اس میں۔ زبان کا غسل کیا ہے جی، اس میں لکھا ہوا تھا۔ آپ جو یہ تاج پہنتے ہیں، اس کی حیثیت کیسی ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ آپ جبہ جو پہنتے ہیں، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مسند پہ کس طرح بیٹھا جاتا ہے؟ مسند کے اندر داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ صاحب مسند کیا پڑھ کے اس پہ داخل ہوتا ہے؟ اور جب خلافت دی جاتی ہے تو کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ اور جب خلافت دی جاتی ہے تو 3 بال کیوں کاٹے جاتے ہیں؟ اور جب مرید کیا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کتاب کے اندر اس کی پوری تفسیر بیان تھی۔ اب سنا ہے تم نے کبھی یہ؟ اب کسی کو بولو تو وہ ہنسے گا، یار یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ کا نام ہی 17ویں شریف ہے۔ کتاب کا نام ہی 17ویں شریف ہے۔ ابھی 3 دن پہلے ہی میری ذکر ہو رہی تھی میں حضور سے، میں نے کہا میں وہ کتاب کہاں ہے، کتاب تو نکال دیں مجھے، میں نے 20 سال پہلے پڑھی تھی۔ کہہ رہے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں ادھر ہوگی، دیکھنا دیکھوں گا۔ حیدرآباد سے ان کی بات کریں، حیدرآباد میں جو ہے۔ ہاں حیدرآباد میاں جو 17ویں شریف جو ہر مہینے کی 14 تاریخ کو جو آپ یاد دیتے ہیں میاں حضور کو دیتے ہیں، اس کی بھی وجہ کچھ اسی سے تعلق ہے؟ میاں حضور پہلے جو نا 17ویں شریف کرتے تھے بدیع الدین قطب المدار حضرت شاہ مدار کی نسبت سے، لیکن میاں حضور کو حکم ہوا تھا کہ پھر آپ اس کو جو نا سرکار غوث پاک کی نیاز کر لیں۔ پھر میاں حضور آپ کے ساتھ ساتھ پھر سرکار غوث پاک کی بھی کرنے لگے تھے۔ پھر جب خاندان قادری آپ کو ملا تھا نا، پھر آپ نے سرکار غوث پاک کی 17ویں شریف پڑھنا شروع کر دی۔ وہ 17ویں شریف شاہ مدار کی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ غوث پاک کی جو 11ویں شریف مشہور ہے، 11ویں شریف کی نسبت ایک الگ ہے۔ 11ویں شریف کی نسبت پتہ ہے کیا تھی؟ 11ویں شریف اس لیے مناتے تھے کہ سرکار غوث پاک جو تھے نا، آپ 40 دن میں ایک دفعہ کھانا تناول فرماتے تھے۔ یعنی کہ چاند کی پہلی تاریخ سے اگر آپ روزہ رکھتے تھے یا آپ کچھ کھانا پینا بند کرتے تھے تو دوسرے مہینے کی 40 دن مکمل ہوں گے تو کیا کون سا دن ہوگا؟ دوسرا 11واں دن ہوتا تھا۔ تو اس وقت آپ کے لیے ایک مرغ بنتا تھا، مرغ کٹتا تھا، پھر وہ غریبوں میں بڑھتا تھا، پھر آپ بھی وہ تناول فرماتے تھے۔ تو اس لیے 11ویں آپ کی نسبت سے تھی۔
آپ 40 دن میں ایک دفعہ کھانا تناول فرماتے تھے، اور جس دن وہ کرتے تھے نا اس دن 11ویں کی نسبت سے، اب لوگوں کو نہیں پتا ہوگا یہ 11ویں کی نسبت، اس نسبت سے آپ کرتے تھے. یوم عرس لوگ سمجھتے ہیں. نہیں، یوم عرس 11ویں تھوڑی ہے. ہاں اچھا، آج کی میڈیکل سائنس، آج کے ڈاکٹرز کی یہ ریسرچ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو جو بھوکے صادق ہے نا وہ 40 دن میں ایک بار لگتی ہے بس، جو انسان کی زندگی کو برقرار رکھتی ہے، جو موت نہیں واقع ہونے دیتی، وہ بھوک 40 دن میں ایک دفعہ لگتی ہے. اور جتنی بھی آپ جو دن بھر کھانا کھاتے ہو نا یہ سب زندیق ہے، یہ سب کاذب ہے. صادق بھوک جو ہوتی ہے وہ 40 دن میں ایک دفعہ لگتی ہے. اور یہ باقاعدہ سرکار غوث پاک کی آپ کی حیات مبارکہ میں ایک بہت بڑی دلیل ہے یہ، کہ آپ نے اپنی زندگی میں مطلب 40 دن بعد آپ کھانا تناول فرمایا کرتے ہیں. 17ویں شریف بیسیکلی جو ہوتی ہے نا یہ حضرت شاہ مداری کی نسبت سے منائی جاتی ہے. اچھا، ہم لوگ جو 17ویں شریف کا اہتمام کرتے تھے نا، ہم لوگ کرتے تھے حلوے کے اوپر اس کا اہتمام. اچھا، اس میں حلوہ بنایا جاتا ہے، سوجی کا حلوہ بنایا جاتا ہے اس کا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آج بھی کہتے ہیں کہ اب کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن میں اردو فرماتے تھے کہ جہاں حضرت شاہ مکھن پور کے اندر ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ لوگ آپ کے مزار کے پاس جو نا ایک آپ کا ایک حجرہ بنا ہوا ہے، اس میں نا ایک بالٹی پانی کی رکھ دیتے ہیں اور ایک تہمت رکھ دیتے ہیں اور ایک تولیہ رکھ دیتے ہیں، آئی بس سمجھ میں، اور وہ بند کر دیتے ہیں. 17ویں شریف یعنی کہ 17ویں جو دن ہوتا ہے نا اس دن وہ کہتے ہیں کہ ادھر جو نا غسل کرنے کی آواز آتی ہے، اور باقاعدہ اس تولیے پہ پانی لگا ہوتا ہے، غسل کا پانی گرا ہوا ہوتا ہے، اور کچھ پانی بالٹی میں بچا ہوتا ہے. پھر وہ لوگ تبرکاً پانی بانٹ دیا کرتے تھے. میں حضور فرماتے ہیں کہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا ہر چاند کی 17 تاریخ کو، لیکن اس کے بعد یہ پھر بزرگ کا میں حضور نے نام بتایا تھا، پھر انہوں نے اس کو بند کروا دیا تھا لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ لوگ پھر وہاں پہ غلط سمت کی طرف چلے گئے تھے، پھر یہ سلسلہ بند ہو گیا تھا. ورنہ 17ویں اسی نسبت سے منایا کرتے تھے آپ کے، اور کہتے تھے کہ وہ شاہ مدار ہی تھے جو آپ غسل وہاں پہ فرمایا کرتے تھے. لیکن آپ کی ریاضتیں بھی تو دیکھو نا. ہاں، کہتے ہیں کہ 6 طعام ملکوتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو تناول فرمائے تھے، یا 7، کہ جس سے آپ کی زندگی کی عمر جو ہوئی تھی تقریباً 6 طعام ملکوتی آپ کو کھلائے تھے آپ لوگ. کہتے ہیں کہ آپ نے 600 سال تک کچھ نہیں کھایا، 695 برس آپ کی عمر گزری ہے شاہ مداری کی. طعام ملکوت کی جو تاثیر ہے نا اس کی جو ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے وہ 100 سال تک محیط ہوتا ہے اس کا. جس کے اندر شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، ودانیت، یہ تمام منازلیں طے ہو گئی تھیں آپ کی. کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد ہی ولایت جو ہے ملتی ہے، اس سے پہلے نہیں مل سکتی، یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، دیکھو ولایت کا تعلق 40 سال کی عمر سے نہیں ہے. دیکھو پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ ولایت ہے کیا، ولایت کسے کہتے ہو آپ. اگر ولایت کو دیکھیں نا تو ایک واو کے اوپر زبر ہے اور ایک واو کے نیچے زیر ہے، ایک ولایت ہے ایک ولایت ہے. اب جو واو کے اوپر زبر ہے وہ ولایت ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مثال تو میں ایک عام بندہ ہوں، ٹھیک ہے. اب میں نے ان کو اچھی باتیں بتانا شروع کر دی، ان کو نماز کے طریقے سمجھانا شروع کر دیا، ان کو نماز کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، ان کو دین کے بارے میں سمجھانا شروع کر دیا. اب یہ میری باتوں سے بہت متاثر ہوئے، کیا یہ میری باتوں سے بہت متاثر ہوئے اور یہ دین کی راہ میں چل دیے، نماز کے پابند ہو گئے، روزے کے پابند ہو گئے، غلط کام چھوڑ دیے، نیکی کی طرف ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی، اللہ نے کہا یہ میرا ولی ہے. یہ ولایت ہے جو انسان اپنے کسب سے بنتا ہے. لیکن وہ ولایت جس کے واو کے نیچے زیر ہے اس کا تعلق وہب سے ہے.
وہ مادر ذات ولی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ولایت کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ مادر ذات ولی کون تھے؟ جیسے سرکار غوث پاک، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت شاہ رکن عالم۔ اچھا مادر ذات ولی بھی بہت کم ہوئے ہیں، ہر ولی بھی وہب سے نہیں ہے، ایک وہبی ہیں، ایک قذبی ہیں اور ایک رضائی ہیں۔ وہبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے چنا ہے، جو اللہ کے دوست ہیں، جن کو اللہ نے اپنے معاملات اپنے کاموں کے لیے چن کے دنیا میں بھیجا ہے۔ قذبی وہ ہیں جو وہب کے ماتحت ہیں، قذبی وہب کے ماتحت ہوگا، یعنی کہ وہبی جو ہے نا باطن تو نے اپنے اندر جذب کیا ہوا ہے، لیکن جو اس کا ظاہر ہے نا وہ اس نے قسم میں منتقل کر دینا ہے۔ جب وہ قسم میں منتقل کرتا ہے نا تو اس کو وہ ولایت دی جاتی ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں خلیفہ ہے، خلافت جو دی جاتی ہے۔ اب رضائی وہ ہوتا ہے کہ پیر نے اپنی خوشی میں اس کو اعلان کر دیا۔ تو ولایت بھی جو نا اپنی مرضی سے نہیں ملتی بھائی۔ آپ ولی ہو، ہر حال میں ولی ہو۔ کیسے؟ ولی کا مطلب کیا ہے؟ دوست، صرف دوست ہے ولی کا مطلب۔ اگر آپ سیدھے راستے پر ہو تو اللہ کے دوست ہو، اور اگر آپ گمراہی کے راستے پہ ہو تو شیطان کے دوست ہو۔ ولی تو آپ ہو، یہ تو فیکٹ ہے، لیکن اب آپ کے پاس ایک زاویہ ہے کہ جس میں آپ نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے، اپنے آپ کو تولنا ہے کہ آپ شیطان کے دوستوں میں سے ہو یا اللہ کے دوستوں میں سے ہو۔ اب وہ کیسے پرکھو گے؟ اللہ الولی الذین آمنوا یخرج من ظلمات الی النور۔ اللہ کے دوست وہ ہیں جو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آتے ہیں۔ اب آپ کیسے پرکھو گے؟ ہمارے پاس سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ شریعت، احکام الہی۔ آپ شریعت کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لیں، اگر آپ اس میں 20% بھی اترتے ہیں نا تو آپ اللہ کے دوستوں میں سے ہیں۔ 100% تو چھوڑ دیں، 10% بھی آپ اس میں اترتے ہیں نا تو آپ اللہ کے دوست ہیں، 5% بھی اترتے ہیں تو آپ اللہ کے دوست ہیں، 1% بھی اترتے ہیں تو آپ اللہ کے دوست ہیں، لیکن 1% جو نکلتا ہے نا وہ ایمان ہے۔ وہ پھر کیا ہے؟ اور ایمان کیا ہے؟ رسالت پر یقین۔ وہ چیز آپ میں سے نکل جاتی ہے نا تو پھر آپ 100% شیطان کے دوستوں میں سے ہیں۔ اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے، آپ کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زندہ ہے، تو یقیناً آپ ان کے راستے پہ چل پڑو گے ایک وقت میں آ کے، تو آپ اللہ کے دوستوں میں سے ہو۔ اور والذین کفروا اولیاءہم طاغوت یخرجون من نور، شیطان جب تمہیں اندھیرے سے روشنی سے نکالے گا نا تو وہ سب سے پہلے تمہارے دلوں میں سے جو نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور سرکار دو عالم کی محبت اس امت کے لیے سمجھ لیں کہ ایک ایسا تحفہ ہے اور ایک ایسا ایمان کامل ہے کہ ایک دیہاتی شخص بھی اور ایک عالم شخص بھی آپ کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی غصہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ چاہے نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، چاہے روزے رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لیکن آپ کی محبت میں بڑا پختگی ہوگی، تو آپ اللہ کے دوستوں میں آ جاؤ گے۔ اچھا اب آپ اللہ کے دوستوں میں سے تو آ گئے، اب آگے کا سفر کیسے طے کرو گے؟ آگے کا سفر کیسے طے کرو گے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اب تم دوست بن گئے نا، یعنی کہ دعویٰ ہو گیا نا، اب تم میرے نبی کی اطاعت کرو، اللہ حکم دے رہا ہے تمہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میرے نبی کی اطاعت کرو، اس کے اقوال کی، اس کے افعال کی پیروی کرو، وہ یحببکم اللہ، وہ پھر تم سے محبت کرے گا، ورنہ وہ بھی محبت نہیں کرے گا تم سے۔ صرف اللہ کا دوست ہونا بھی کافی نہیں ہے، کیا اللہ کا دوست ہونا بھی کافی نہیں ہے اس وقت تک جب تک تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، ورنہ توحیدی بھی کفر پہ لے جاتی ہے۔ اگر خالی توحید پر رہو گے آپ تو آگے جا کے آپ ہی گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ توحید کا صحیح راستہ دکھانے والی ذات سرکار دو عالم کی ہے۔ اگر آپ ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہو گے تو آپ کبھی بھی اور کہیں بھی گمراہ نہیں ہوگے، ہر حال میں منزل طے ہوگی آپ کی۔ اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں سے ہیں، پھر وہ آپ کے رہبر ہیں، پھر وہ آپ کے پیران عظام ہیں، پھر وہ اولیاء کرام ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے آج کے دن کو نہ کسی قسم کا کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ کامیاب ترین لوگ ہیں، پھر وہی کامیاب ہیں۔ ہاں ٹائم اور وقت کی پابندی ضروری ہے اور لباس کا استعمال وہ ایک ہی رکھنا ہے یا دیکھو، ہم کسی چیز کی ٹائم کا تعین کرتے ہیں یا ایک وقت مقرر کرتے ہیں تو ہماری نظر میں اس کی اہمیت بڑھتی ہے۔ اب فجر کی نماز تم فجر میں پڑھو گے نا، عشاء میں تو جا کے نہیں پڑھو گے مسجد میں۔ ہر چیز کا ایک وقت، ایک ٹائم مقرر ہے۔ اگر تم نے مثال کے طور پہ کوئی عمل شروع کیا ہے، اگر تم رات کو 9 بجے بیٹھتے ہو تو تم کوشش یہ کرو کہ 9 بجے ہی بیٹھو، 9:30 بجے ہو جائے، کبھی 10 بجے ہو جائے، لیکن اپنا پورا فوکس کرو کہ اپنے سارے کام اس وقت ختم کر کے 9 بجے بیٹھ جاؤ اپنا۔ یہ نہیں کہ آج 9 بجے بیٹھ گئے، کل رات کو 4 بجے تہجد میں بیٹھ گئے اور پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کا فوراً بیٹھ گئے، اور پھر بعد میں آپ نے پورا کیا اور آپ نے کہا حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ عشاء سے فجر کے درمیان پڑھ لینا، تو میں نے آپ کی تو بات مانی ہے، عشاء میں بھی پڑھا، تہجد میں بھی پڑھا اور فجر میں بھی پڑھا۔ تو ایسا نہیں کرنا بھائی۔ خلافت میں اور ولایت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہر خلیفہ ولی ہوتا ہے، ہر خلیفہ کو ولایت دی جاتی ہے؟ خلافت ایک الگ چیز ہے، ولایت ایک الگ چیز ہے۔ ہر خلیفہ ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی کے بعد خلافت ہوتی ہے۔ خلافت بیسیکلی ہے کیا؟ خلافت بیسیکلی ایک انعام ہے۔ ایک شخص نے ایک شخص کی خدمت کی یا ریاضت کری یا عبادت کری، اس نے خوش ہو کر کہا کہ یار یہ میرا تحفہ ہے یا یہ میرا خلیفہ ہے۔ اچھا، خلافت بھی 3 ہی طریقے پہ ہوتی ہے۔ ایک خلافت وہبی ہوتی ہے، ایک خلافت قذبی ہوتی ہے اور ایک خلافت رضائی ہوتی ہے۔ اچھا، رضائی خلافت یہ ہوتی ہے کہ شیخ اپنی مرضی سے جس کو چاہے دے دیتا ہے۔ اچھا، قصب سے یہ ہوتی ہے کہ آپ نے سورہ قریش پہ کمال کی ریاضت کری، آپ اپنے عروج کو پہنچے، آپ کا شیخ آپ سے خوش ہوا، اس نے بولا یہ میرا خلیفہ ہے، یہ خلافت ہو گئی۔ خلافت اعظم بھی کوئی چیز ہے؟ خلافت اعظم بھی ہے، خلافت باطن بھی ہے۔ ہاں، یہ خلافت کی کئی اقسام ہیں، لیکن وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اچھا، جو خلافت وہبی ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ طور پہ حکم ہوتا ہے بزرگوں کا کہ فلاں شخص تمہارے پاس آ رہا ہے، آپ اس کو خلافت دے دیں۔ خلافت بیسیکلی اجازت ہی تو ہے، اور اجازت کیا ہے؟ اجازت ہی سب کچھ ہے۔ سب کچھ اسی میں ہے۔ اجازت کے اندر محفوظ توجہ بھی ہے، اجازت کے اندر محفوظ روحانیت بھی ہے، اجازت کے اندر پوشیدہ امر ربی بھی ہے۔ میں نے روحانیت کو پتہ ہے کس چیز میں پایا؟ میں نے روحانیت کو اگر میں نے پایا نا تو صرف اور صرف شیخ کے امر میں، بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل بجا۔ اس کے حکم میں، اس سے ہٹ کر میں نے کہیں نہیں پایا۔
بس. کیوں؟ کیونکہ آپ تو اندھے گونگے بہرے ہیں نا. آپ کو بینائی کس نے دی؟ آپ کو بصارت کس نے دی؟ بینائی کس نے دی؟ آپ کو سماعت کس نے دی؟ آپ کو گویائی کس نے دی؟ آپ کے شیخ نے. اچھا شیخ بھی 3 تناؤں پہ دیتا ہے. ایک پہلے توجہ اصلاحی کے ذریعے دیتا ہے, ایک توجہ اتحادی کے ذریعے دیتا ہے, ایک توجہ منتقلہ کے ذریعے دیتا ہے. اس کے بھی درجے ہیں. ہاں توجہ اصلاحی کے ذریعے جو تمہیں دیتا ہے نا, وہ تمہاری پہلے رہنمائی کرتا ہے, تم کو پہلے وہ بیس بتاتا ہے, بنیادی چیزیں بتاتا ہے, تمہیں ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے, تمہارے باطن کو پاک کرتا ہے, تمہارے دل میں رب کی محبت جگاتا ہے. شیخ کا کام صرف اور صرف اللہ رب العزت کی یاد کو جگانا ہے. جس کی آواز تم نے ازل میں سنی تھی, تم اس سے غافل ہو کے بیٹھ گئے, وہ اس آواز کو لوٹاتا ہے شیخ. جب وہ اس آواز کو لوٹا دیتا ہے اور تمہاری سماعت اس کو سن لیتی ہے, تو تمہارا من اندر سے روشن ہو جاتا ہے, تم پہچان لیتے ہو بھائی اصل کو جائے گا نا. اب ایک زعفران کا درخت ہے, اس کو اب کیکر کے درخت میں لگاؤ گے, اس کے بکل کو لگے گا؟ کبھی بھی نہیں لگے گا. لیکن جہاں پہ زعفران کا پودا ہوگا, اس کی زمین میں سے بھی خوشبو آئے گی, اس علاقے میں سے بھی خوشبو آئے گی, اس کے پودے میں سے بھی خوشبو آئے گی, اس کی ٹہنیوں میں سے بھی خوشبو آئے گی, اس کی ہر چیز سے خوشبو آئے گی, یہاں تک کہ جو اس کے ساتھ صحبت میں رہتا ہوگا اس میں سے بھی خوشبو آ جائے گی. تو یہ ہے توجہ اصلاحی. جب یہ چیز مکمل ہوتی ہے نا, پھر شیخ جو نا پھر وہ خلافت دیتا ہے. اچھا خلافت دینے کے بعد اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اچھا ایک ہوتا ہے مرید, ایک ہوتا ہے خلیفہ. مرید اور خلیفہ میں بہت فرق ہے. جب تک میں مرید تھا نا, میں آزاد تھا. جب تک میں مرید تھا نا, میں آزاد تھا. میں ہر قسم کے کام کیا کرتا تھا, ہر کیس میں ہاتھ ڈال دیا کرتا تھا, ہر طریقے کے میں معاملات میں گھس جایا کرتا تھا. مجھے کسی چیز کا کوئی ڈر و خوف و خطر نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن جب خلافت ہوتی ہے نا, تو پھر حد باندھی جاتی ہے. پاور بڑھ گئی لیکن حد باندھی جاتی ہے. حد کیوں باندھی جاتی ہے؟ پہلے آپ کے کاندھوں پہ ذمہ داریاں نہیں تھی, اس کا بوجھ نہیں تھا. پہلے ڈوبتے تھے تم خود ڈوبتے, لیکن اب اگر وہ حدود نہیں باندھی, اب تم اگر ڈوبے نا تو تم پورا لشکر لے کے ڈوبو گے. اب زیادہ ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں خلافت کے بعد. خلافت کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بس حلوہ سمجھتے ہیں کہ جی بس خلافت بولیں گے خلافت ہو جائے گی ہمیں. خلافت ہونا اور خلافت کے اوپر قائم رہنا بہت فرق ہے. اور خلافت کے اوپر استقامت رکھنا یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے. اور یہ سب تمہارے شیخ کی توجہ سے ہی ہوتا ہے. اگر تم نے یہ سوچ لیا نا کہ بھائی اب تو میں خلیفہ ہو گیا, جی اب تو میں سینہ چوڑا ہو کر کے بیٹھوں گا, ہاں ہو آپ مرید ہو, یہاں کیوں بیٹھ گئے, چلو ادھر جا کے بیٹھو, میں خلیفہ ہوں. تو وہ سمجھ لو کہ اس کی بربادی کا وقت ہو جاتا ہے. خلافت کا بوجھ سنبھالنا بھی آسان نہیں ہے. خلافت کا بوجھ سنبھالنا ولایت کے بوجھ سنبھالنے سے زیادہ سخت ہے. کیوں؟ کیونکہ خلافت کا بوجھ تم خود سنبھالتے ہو اور ولایت کا بوجھ تم پہ ڈالا جاتا ہے. اور بوجھ کس پہ زیادہ بڑھایا جاتا ہے؟ جو اٹھانے کے قابل ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ سارا کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ شیخ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. میں کہتا ہوں
آپ لوگ کچھ بھی نہیں کرنا، کیا صرف اپنے شیخ سے محبت رکھنا، یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ لوگ کامل ہو جاؤ گے۔ بے شک حقیقت ہے۔ کیا آپ کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اپنے شیخ سے محبت رکھنا، آپ کامل ہو جاؤ گے، اور ایسے کامل ہوگے، ایسے کامل ہوگے کہ جو کسب والے لوگ ہوں گے نا وہ رش کریں گے یار کہ کاش ہم بھی ہوتے۔ محبت کس طرح رکھی جائے؟ محبت یہ نہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، آپ نے مجھے بولا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس کا کیا دعویٰ ہے؟ کوئی دلیل کیا ہے اس کی؟ اب تم مجھ سے دعویٰ کر رہے ہو نا مجھ سے محبت کا، تو یہاں پہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ تم فروٹ لے آؤ گے، مٹھائی لے آؤ گے، ہار لے آؤ گے، پھول لے آؤ گے، لفافے لے آؤ گے، یہ دلیل ہے؟ نہیں، آج کل لوگ اس کو دلیل سمجھتے ہیں، جبکہ یہ دلیل نہیں ہے، گمراہی ہے۔ یہ محبت یہ ہے کہ آپ اپنے اندر اپنی شیخ کی عادتوں کو اپنا لیں، اس کی صفات اس اپنے اندر پیدا کر لیں، کہ آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا سوچنا آپ کی شکل تک آپ کے شیخ کی طرح ہو جائے، کہ لوگ آپ کو دیکھ کے بولیں یار یہ فلاں کا مرید لگتا ہے مجھے، فلاں کا شیخ ہے۔ میں تو خاموش ہوں، حالت میری خاموش نہیں، ہاں، جو مجھے دیکھتا ہے نام تیرا لیتا، نام تیرا، یہ ہے محبت۔ اچھا، جب تک تم نقل نہیں کرو گے نا تم اصل تک نہیں پہنچو گے۔ اب جب تم نقل کرو گے نا 10 لوگ تمہیں ٹوکیں گے بھی، 10 لوگ تمہیں برا بھلا بھی کہیں گے، لوگوں نے ان کی برابری کر رہا ہے حضرت کی، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن وہ برابری نہیں ہے، وہ نقل ہے۔ پھر انسان نقل بھی ایک دن اپنے اصل پہ پہنچ جاتا ہے، اور جب اصل پہ پہنچتا ہے تو جو لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں کولو کے بیل کی طرح، اور وہ محبت کرنے والا بازی لے جاتا ہے۔ کولو کا بیل سمجھتے ہو؟ ہاں، کہ اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور وہ سمجھتا ہے کہ میں پورے دن بھر میں کتنا چلاؤں، تو یہ بات ہے۔ چلیں، کیا؟ ایک سبق دیتا ہے ہاں، تو اس کو پڑھتے وقت بھی تصور شیخ کرے، یہ بھی محبت ہی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اس کو یکسوئی بھی اس کے اور شیخ کا فیض بھی مل سکتا ہے۔ ضرور۔ یہ زیادہ رہتا ہے یا پھر جس کی اتنا کہ اپنا تصور شیخ کے علاوہ دوسری چیز کیا ہے؟ دیکھیں، تصور جو شیخ ہوتا ہے نا وہ اتنی آسانی سے کامل نہیں ہوتا، اور وہ اتنی آسانی سے تعلیم بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اگر کوئی اسباق یا کوئی سبق دیا جاتا ہے نا، سب سے پہلے اس سبق کو فوکس کیا جاتا ہے۔ سبق کو فوکس کرنے کے بعد آپ کی توجہ آپ کی شیخ کی طرف جب خود مائل ہو نا، آپ اس وقت اس کا تصور قائم کر لو، جب خود ہو۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ میں آنکھ بند کر کے ان کا تصور کر رہا ہوں، وہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ لیکن جیسے میں پڑھ رہا ہوں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے ایک میسج میں بیٹھا ہوا ہوں، مزید خیالات بھی آ رہے ہیں، میری دن کے جو آئیں گے اسی وقت جب میں پڑھ رہا ہاں ہاں، تو اب اس چیز کو بچنے کے لیے اس چیز کرنے کے لیے اپنی پڑھائی پہ فوکس اپنے سبق پہ فوکس کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میڈیٹیشن، ٹوٹ کی پریکٹس۔ دوڑ کی پریکٹس جو میں آج نیا اسے میں سمجھ ہاں ہاں، یہ جو سبق اسٹارٹ کروں گا اس سے پہلے ہوگی یا اس کے بعد؟ اس سے پہلے ہوگی۔ اس سے پہلے ہوگی۔ ہاں، ڈاٹ کی پریکٹس ہم کیوں کروا رہے ہیں؟ ہمارا پہلا سبق ہی لوگوں کا انتہا ہے، صرف توجہ ہی تو ہے، سب کچھ ہے۔ آپ نے پہلے یکسوئی تو حاصل کرنا ہے۔ آپ سبق پڑھ رہے ہیں نا، آپ سب سے پہلے اپنے دماغ کو خالی کر لیں، اپنے اندر سے جو خیالات فاسدہ ہے نا اس کو نکال دیں۔ اچھا، خیالات فاسدہ کی ایک بات یہ کہ اس کو جتنا تم نکالنے کی کوشش کرو گے یہ اتنا آئیں گے۔ آپ نے اس کو نکالنا نہیں ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا ہے۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کرتے ہیں، اس کو اس کا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اور یہ دنوں میں نہیں ہوتا، یہ مہینوں میں ہوگا، آہستہ آہستہ ہوگا۔ لیکن 40 دن رٹیفیکیشن کرنے سے بہتر ہے کہ 40 دن بندہ ڈاٹ کی پریکٹس کر لے۔
پڑھنے سے آپ کو صرف ثواب ملے گا، لیکن کسی چیز کو مشق کرنے سے آپ کو اس کی اندر کی روحانیت ملے گی۔ ڈاٹ کا سائز کتنا شروع ہے؟ ڈاٹ پینسل کا جو ڈاٹ لگاتے ہیں، جیسے ہم نے یہ ڈاٹ لگا دیا، پھر ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے، وہ 5 کے سکے کے برابر آ جائے گا۔ کالی مرچ جتنا چاہیے کالی مرچ۔ جی ہاں ہاں، کالی مرچ میں بول رہا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں 7 چکروں کو کھولنا، اور یہ سب کہتے ہیں کہ یہاں پر ہماری وہ بیٹھی ہے، آتما گیان مل جاتا ہے، یہاں پر تھرڈ آئی کچھ کھولنا، تو یہ کیا ولایت ہے؟ یہ بھی پارٹ ہے؟ دیکھو یہ ہندوانی اسباق میں ہوتا ہے، یہ آئی بس سمجھ میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو شکتی ہے نا، وہ ہمارے ریڑھ کی ہڈی میں بالکل لاسٹ مورے میں ہوتی ہے، جس کو ہم نارسنگ کہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ نیچے سے اوپر کی جانب یہ لوگ بھی بڑھتے ہیں، ان کے بھی 7 چکر وہی ہیں جو ہمارے لطیفہ نفس، قلب، روح، سر ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ جب یاد دلانا تو پھر میں تمہیں ان ہندوانی چکروں کے بارے میں بتاؤں گا، اور یہ چکر کا ایک ٹائم کا جو وقفہ ہوتا ہے یہ کتنے دن کا ہوتا ہے، اور کس پہر میں اس کو شروع کرتے ہیں اور کہاں پہ اس کا اختتام کرتے ہیں، وہ بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، تیرا ذکر و اذکار کیا گیا، یا الہ العالمین تیرے دوستوں کا ذکر و اذکار کیا گیا، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اپنے رحم و کرم، اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا الہ العالمین اس کی فیضات، اس کی برکت، اس کی رحمت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے شیخ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں تمام لوگوں کو اپنے سلاسل کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا۔ یا الہ العالمین حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین نظر بد سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یا الہ العالمین اس کے روحانیت میں ترقیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے اندر سے اندھیرے کو دور فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے دل کو روشن فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ورک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔